تو ارلی مارننگ جو بچے صبح اسکول سے فارغ ہوتے ہیں ان بچوں کی یہ ہوتا ہے کہ 1 بجے فارغ ہونے کے بعد وہ پھر ایک کمیونٹی سینٹر جو ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ یہ رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، وہاں پہ کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے۔ چونکہ چائنا میں ہر پراپرٹی، تمام پراپرٹی چاہے شاپس ہوں، فیکٹریز ہوں یا جو بھی پراپرٹی ہو، وہ گورنمنٹ ریزرو رکھتی ہے، یعنی کسی بندے کی پرائیویٹ پراپرٹی کچھ بھی نہیں ہے سوائے اگر کوئی گاڑی واڑی ہے تو اور ان لوگوں نے زمین بچانے کا ایک بڑا زبردست فارمولہ رکھا ہوا ہے، لائک کہ اب ہمارے ہاں ہر بندہ 1 ایکڑ، 1 کنال، 2 کنال، 3 کنال کے گھر بنا لیتے ہیں، جس سے کاشت کی زمین ختم ہو جاتی ہے اور کم پڑ جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک کوئی 20-25-30 منزلہ سٹوریز کا ایک بہت بڑا پلازا بناتے ہیں، وہاں پہ 2 کمرے اور 1 کچن، 1 باتھ یہ بنا لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا ایک فیملی وہاں پہ سروائیو کر سکے۔ تو جس کی وجہ سے ایک پلازے کے اندر آلموسٹ کوئی 50 سے 60 فیملیز انٹرٹین ہوتی ہیں، تو بڑا پلازا ہوا وہاں پہ پھر زیادہ فیملیز انٹرٹین ہوتی ہے، اور وہ فیسلٹی گورنمنٹ کی طرف سے ہی ان کو دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح زمین پھر ان کی بچ جاتی ہے، جس پہ یہ کوئی پراپرٹی وغیرہ لائک کوئی کاش کی زمین ہو تو وہاں پہ کلٹیویشن وغیرہ نہیں، اگر کاش کی نہیں ہو تو پھر اس کو بزنس ہب کے طور پہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی میں بات بتا رہا تھا، تو 12-1 بجے جب یہ اسکول سے آتے ہیں تو 1 بجے سے 2 بجے تک ان کو جو ہے ریسٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بچے کیلولا جس کو ہم کہا کرتے ہیں، تو کیلولا کرتے ہیں، کیلولا کرنے کے بعد 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک یا 5 بجے تک، شاید غالباً کوئی اتنا ٹائم ہے، تو اس ٹائم میں یہ لوگ کمیونٹی سینٹر پہ جاتے ہیں، اور کمیونٹی سینٹر میں جا کے وہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ فزیکلی کون سا پروڈکٹ زیادہ بنا سکتے ہیں۔ لائک بعض لوگ بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیا کون سی چیز آپ بنا سکتے ہیں، تو کوئی کہے گا میں بال، کوئی کہے گا میں مٹی کے برتن، کوئی شیشے کے برتن، کوئی کہے گا میں پینٹنگ اچھی کر لیتی ہوں یا کر لیتا ہوں، اسی طرح کوئی کہے گا کہ میں کیچرز وغیرہ اچھے بنا لیتی ہوں لائک۔ تو مٹیریل پھر وہ کمیونٹی سینٹر والے دے دیتے ہیں، اور ساتھ 2-4 دن کے لیے ٹرینر بھی دے دیتے ہیں تاکہ اس کو ٹریننگ کر کے اس کو پروسیجر سمجھایا جائے۔ تو جو ہی وہ 2-3 دن کے بعد بچہ بنانا شروع کر جاتا ہے تو پھر پروڈکشن شروع کر لیتے ہیں، اور ان بچوں کی بنائی ہوئی چیزیں پھر پیک ہو کے ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ کین یو بلیو دس کہ چھوٹے 10-12 سال کے بچوں کو چونکہ اسکولنگ فری، اگر کوئی پیرنٹ سے دور ہے تو ہاسٹل بھی ان کا فری، کھانا پینا، بکس، یونیفارم سب کچھ فری، پیرنٹس کو رہائش کے لیے جو فلیٹس دیے جاتے ہیں وہ بھی فری، بدلے میں پھر گورنمنٹ ان سے یہ فیسلٹیز لیتی ہے کہ آپ پروڈکشن کرو اور سیلف امپلائڈ بنو، اور بننے کے بعد آپ چیزیں بناؤ۔ تو جب چیزیں بن جاتی ہیں تو یہ اسٹریٹ فارورڈ ایکسپورٹ ٹو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ایوری کارنر آف دا ورلڈ۔ تو کمال بس یہی وجہ ہے کہ جو ہے نا ان لوگوں نے خود کی ڈومیسٹک نیڈ تو پوری کر ہی دی ہے، ساتھ ساتھ پوری دنیا کی نیڈ بھی پوری کر گئے، اور وچ از ریئلی امپریسو۔ تو اب جی اس وقت تو ہم مجھے نہیں پتہ یہ کون سی بازار اور کون سی مارکیٹ ہے، تاہم کوشش کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی، لیکن چونکہ گوگل میپ، یوٹیوب، واٹس ایپ، انسٹا کچھ بھی یہ لوگ یوز نہیں کرتے، ہر چیز کے ان کے اپنے ورژنز ہیں۔ فار ایگزامپل فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ان سب کے بدلے میں یہ لوگ یوز کرتے ہیں وی چیٹ، آل ان ون ہے یہ۔ اور اسی طرح یوٹیوب کے بدلے یہ لوگ beidou.com کے نام سے ایک ایپ یوز کرتے ہیں جو چائنیز ورژن میں ہے۔ اسی طرح پھر ان کے
ٹیکسی ایپس ہیں دیدی کے نام سے DIDI دیدی, اور اسی طرح پھر ان کے یوٹیوب ایک اور بھی ہے ان کا ورژن یوکو کے نام سے. اور باقی کسی کو بھی جو ہے نا انگلش سمجھ نہیں آتی, ٹرانسلیٹر اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا تاکہ یہ کہ آپ کی بیسک نیڈز پوری ہو سکیں.